السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت 96، 97، 98، 96، 97، 98 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے ایک خوشخبری دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو دشمنی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو اللہ ان میں سے بہت سے کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، آپ کے لیے اور آپ کے مومنوں کے لیے محبت پیدا کر دے گا، انسیت پیدا کر دے گا اور آپ کا حمایتی بنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور مستقبل کا اچھے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ کے لیے ہم نے آسان عربی زبان میں اس کلام کو نازل کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عربی جس میں نازل کیا گیا یہ اس زمانے کی بھی معروف زبان تھی، زمانے کا معروف لہجہ لب و لہجہ تھا جس میں یہ قرآن نازل ہوا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا اور لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہو گیا، اور ان کا یہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو گیا کہ پرہیزگار نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، ان کے آنے والے اچھے دور کے بارے میں آگاہ کریں، جنت کی بشارتیں دیں، اور نالائق اور ہٹ دھرم لوگ جو اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے، اپنی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عربی قرآن سے ان کو بڑی مدد ملتی تھی اور بڑی بشارتیں ملتی تھیں جو وہ ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے کہ ایسے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا اس زمین سے، جو اللہ کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے اور کسی نبی کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین سزا دی، اور جو قومیں سدھر کے نہیں دیں وہ پوری کی پوری قومیں تباہ برباد کر دی گئیں، بڑے بڑے ان پہ عذاب نازل ہوئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج صرف ان کے کھڈر ہم کو نظر آتے ہیں اور ان کے تباہ شدہ مکانات ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خود نہ ان کا کوئی نام ہے نہ نشان ہے۔ تو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر عقل مند آدمی کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کفار و مشرکین کو تو کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ سبق انہی کے لیے ہے، لیکن ایمان لانے والوں کو بھی یہ سب انجام دیکھ کر اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہی بات ان آیات میں کہی گئی ہے اور ان کا مقصود یہی ہے۔
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.